اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی خوشبو اٹھائے ہو اور کوئی بھٹی میں پھونکے مار کر آگ جلا رہا ہو۔ اب جس آدمی نے خوشبو اٹھا رکھی ہے وہ یا تو تمہیں اس میں سے تھوڑی سی خوشبو ہی دے دے گا، یا تم وہ خوشبو اس سے خرید لو گے، یا تمہیں اس کی عمدہ مہک محسوس ہوتی رہے گی، اور بھٹی ٹھوکنے والا آدمی یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس کی بدبو محسوس کرتے رہو گے۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت اور ہم نشینی کے اثرات عام فہم مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کی سوسائٹی ہی اس کی شناخت ہوتی ہے۔ اگر انسان کی سوسائٹی اچھی ہو تو اس کے اچھے اثرات انسان کے جسم پر بھی پڑتے ہیں، لباس پر بھی پڑتے ہیں، یہاں تک کہ خیالات اور فکر میں بھی پڑتے ہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اگر اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو اس کا پاکیزہ ذہن ہوگا، صاف ستھرا ذہن ہوگا، اچھا خیال کا مالک ہوگا، گندے خیالات اسے نہیں آتے ہوں گے، اس لیے کہ جن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہی اچھے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان بری سوسائٹی میں بیٹھتا ہو تو اس کے اثرات بھی اس کے اعمال پر بھی پڑتے ہیں، جسم پر بھی پڑتے ہیں، لباس پر بھی پڑتے ہیں، اس کے خیالات اور تفکرات میں بھی پڑتے ہیں۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی ہم نشینی اور صحبت کو مشک کی مہک سے تشبیہ دی ہے اور بڑے لطیف پیرائے میں اس بات کو سمجھایا ہے، اور برے ہم نشینی کو آگ کی بھٹی سے تشبیہ دی ہے۔ دونوں مثالوں کا حاصل یہ ہے، فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس فرض کرو کہ خوشبو کی شیشی ہو اور وہ آدمی آپ کے پاس سے گزر رہا ہو تو اب اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر وہ آدمی تھوڑا سا بھی خرچ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے تو وہ خود ہی تمہیں تھوڑی سی دے دے گا، اچھا بھائی میں نے لگائی ہے تم بھی لگا لو، تاکہ آپ بھی اپنے لباس پر لگا کر اپنے ذہن کو اور دماغ کو فکر کو معطر کر لیں خوشبو سے۔ اور اگر اس میں دینے کا حوصلہ نہ ہوا تو آپ میں خریدنے کے لیے ہمت اور جیب میں پیسے ہو تو آپ خود خرید سکتے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تمہاری جو خوشبو ہے بڑی عمدہ قسم کی ہے، کہاں سے لی ہے؟ میں خود خرید لوں گا، میں خود لے لوں گا۔ خود اگر خرید لے گا تو بھی فائدہ ہے، جسم بھی معطر، لباس بھی معطر، ذہن اور خیالات بھی معطر۔ 2 صورتیں۔ تیسری صورت آپ نے فرمائی کہ اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے، چاہے آدمی جس کے پاس بہت اچھی خوشبو کی شیشی ہے، مشک اور عنبر ہے، چاہے وہ کتنے ہی کنجوس مکھی چوس کیوں نہ ہو، اتنا تو کم سے کم کر سکتا ہے کہ خوشبو لگاتے وقت اس کا ڈھکنا کھول دے، اس کا ڈھکنا کھول دے، خود لگائے دوسروں کو نہ دے، تو اس کے ڈھکنا کھولنے سے بھی تم اس عطر کی خوشبو محسوس کرو گے، اس سے بھی تمہیں فائدہ ہے، اور وہ خوشبو تمہارے دل اور دماغ کو معطر کر دے گی، دل باب باب ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب کسی اچھی آدمی کی صحبت میں انسان رہتا ہے اور اس کو کسی اچھے انسان کی صحبت اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے تو بھی یہ 3 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان جس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اٹھ رہا ہے اس سے کچھ حاصل کر لے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آدمی خود کچھ نہ کچھ اس کو دے دے گا، اچھے اخلاق دے دے گا، اچھی تعلیم دے دے گا، اچھی تہذیب سکھا دے گا، اچھی ثقافت سکھا دے گا، انسانیت کے آداب سکھا دے گا کہ بھائی اس طرح زندگی گزارتے ہیں، تو بھی فائدہ ہے۔ 2 صورتیں،
तीसरी सूरत यह है कि अगर फर्ज कर लो कि ये दोनों सूरतें ना हो, लेकिन तुम अच्छे आदमी के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उसके साथ तुमने मुसाहबत इख्तियार की है, तो उसके अच्छे अखलाक का जरूर तुम्हारे ऊपर असर होगा, जरूर तुम्हारे ऊपर असर होगा, चाहे वो खुद तुम्हें कुछ न दे, ये तुम खुद उससे कुछ हासिल करने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन अच्छे आदमी के साथ बैठोगे तो यकीनन तुम्हारे ख्यालात, दिल, दिमाग अच्छे होंगे, पाकीज़ा होंगे, उनमें गंदे ख्यालात तुम्हारे ज़हन और दिमाग में नहीं आएंगे। आपने फरमाया कि ये तो अच्छे सोहबत में रहने वाले की मिसाल है, और बुरे हम नशीब की मिसाल क्या है? जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह इसे कल तफसील के साथ अर्ज करेंगे। अल्लाह जल्ल शानो हमें नेक लोगों की सोहबत में बैठने की और उनसे फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।